والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، صلاۃ و سلام سید الکونین امام الہدیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قابل صد احترام، معزز، موقر، محتشم، محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز نمازی ساتھیوں، اللہ کریم کی توفیق سے رمضان کی بہاریں آپ بڑی توجہ سے لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ تو رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم مختصر وقت میں قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ یقیناً یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، ہم نے نازل کی ہے اور وہ ہماری کتاب ہے۔ کتابنا ینطق بالحق، یہ حق کے ساتھ نطق کرتی ہے، یہ حق بولتی ہے۔ تو یہ ہماری کتاب ہے جو ہم ہی نے نازل کی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہمارے بول ہیں، ہمارے جملے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر تم سے کوئی مشرک شخص یہ مطالبہ کرے کہ میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، تو تم انہیں موقع فراہم کرو کہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اس آیت طیبہ میں قرآن کے جملوں کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ وہ یہ اللہ کے بول ہیں جو اللہ نے بولے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کے جملے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کتاب ہماری کلام ہے، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں ہم نے تمہاری ہی باتیں کی ہیں، کسی ایسی مخلوق کی باتیں نہیں ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہو۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ تم اپنے آپ کو سکھاتے سمجھاتے نہیں ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، غور اور فکر کی نگاہوں سے اس سے سبق نہیں حاصل کرتے ہو؟ کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کہاں تمہارا تذکرہ کیا ہے؟ یحییٰ ابن معاذ بہت بڑے وقت کے ولی، امام اور شیخ گزرے ہیں۔ تو بعض دفعہ ساری زندگی انسان ترجمہ پڑھاتا رہتا ہے، قرآن سے منسلک رہتا ہے، تو کوئی آیت طیبہ جس اس نے کئی بار پڑھی ہوتی ہے، اسے کلک نہیں کرتی، لیکن اچانک کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اس آیت کی ایک عجیب طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ مثلا یہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے ویسے مثال کے طور پر رکھ دیتا ہوں، احصاہ اللہ ونسوہ، یہ 28 پارے میں کئی بار پڑھی ہے، ترجمہ پڑھاتے ہیں طلباء کو، قرآن مجید کے ساتھ الحمدللہ تعلق ہے۔ لیکن ایک جگہ میں نے یہ لکھی بھی دیکھی تو اس نے ایک عجب میرے اوپر اثر، یہ عجیب طریقے سے اثر انداز ہوئی۔ اس کا ترجمہ جو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے تھے، تو اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا تھا، لیکن ایک خاص انداز سے لکھا تھا، احصاہ اللہ ورسولہ۔ لوگ تو کر کے بھول چکے ہیں لیکن ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے گن گن رکھا ہے، ہم نے احصاہ اللہ ورسولہ، ہم نے ان کے تمام اعمال کو گن کے شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، جبکہ کرنے والے سے بھول چکے ہیں۔
معاف کرنے والے کو یاد ہے کہ اس کا یہ گناہ بھی ہے، معافی مانگ لے، اس کا یہ گناہ بھی ہے، معافی مانگ لے. اسے تو یاد ہے جس نے معاف کرنا ہے، لیکن جس نے یہ کرتوت کی ہے ہمارا سو وہ بھول چکے. تو اتنے سے جملے نے احساب اللہ و رسول ایک دل پہ اثر کیا. تو اسی طرح یہ آیت طیبہ جو ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ یقیناً ہم نے تمہارے طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں ہم نے تمہاری باتیں کی ہیں. تو یہ ابن معاذ ہلے، ان کے دل تحرک پیدا ہوا، ایک عجیب قسم کا انہوں نے تاثر لیا اس آیت طیبہ سے. تو اپنے ایک طالب علم کو کہنے لگے یار دکھاؤ مجھے کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے. بات سمجھ آ گئی، آیت نے ذہن کو ہلا دیا. مجھے ایک بات یہاں یاد آتی ہے کہ پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب جو جامعہ سلفیہ کے مدیر ہیں، کہنے لگے کہ ہم ایک بین الاقوامی دورے پہ تھے تو وہاں ایک سیاستدان سے ہماری ملاقات ہوئی. تو اس کے سامنے اخباروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو اسے مختلف کالم پڑھ کے سنائے جا رہے تھے. تو وہ کہنے لگا اسے چھوڑو، وہ پڑھو جس میں ہمارا تذکرہ ہے. فلاں صحافی میرے بارے لکھتا ہے، اس کا کالم پڑھو، اس نے کچھ میرے بارے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. گویا کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہو، کہیں فیس بک پہ ہو جائے، کہیں لوگوں کی مجلس میں ہو جائے، کہیں ایوان بالا میں ہو جائے، کہیں ٹیلی ویژن پہ میڈیا پہ ہو جائے، کہیں سوشل میڈیا پہ ہو جائے. یہ تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اس میں تو ہمارا تذکرہ ہے. یہ تو لارائب کتاب ہے اور یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہمارا تذکرہ موجود ہے. اب اگر ہم صحیح مانو، دیکھیں آپ ہر کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. دو شخصیات ایسی ہیں جنہیں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ایک ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دوسرا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم جس قسم کا ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی جس قسم کی ہمارے دل میں محبت ہے، اللہ کے ساتھ جس قسم کا ہمیں پیار ہے، یہ ہم ساری چیزیں مینج کر کے اس پہ پیش کریں. میرا دل کیسے گزرتا ہے، میری رات کیسے گزرتی ہے، مجھے صبح شام کون سی پریشانی ہے جو ستاتی ہے، میرے خیالات کیا ہیں، میرے افکار کیا ہیں، میرا فیوچر پلان کیا ہے، میرے بچوں کا ذہن کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے. وہ پورا ایک خاکہ بنائیں کہ آپ اور میں کس قسم کے انسان ہیں. پھر اس قسم کے انسان کو قرآن پہ پیش کریں. وہ انسان آپ کو قرآن کے کسی نہ کسی سپارے میں، کسی نہ کسی ورد میں، کسی نہ کسی صفحے میں مل جائے گا. مثال کے طور پہ یہ آپ یوں کر کے کبھی قرآن مجید کو کھول لیجیے جیسے میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے. آپ یہاں سے پڑھنا اسے شروع کر دیں، اس صفحے کو پڑھ لیں یا اس صفحے کو آپ پڑھ لیں، تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کیفیت ضرور ملے گی. میں مثال کے طور پہ جو صفحہ کھولا ہے اس کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوح کے قصے کی تلاوت کیجیے اپنی قوم پہ. اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا تم پہ بھاری ہو گیا ہے، بتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا تم پہ گرا گزرتا ہے بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو سن لو کہ میں نے تو توکل اللہ ہی پہ کیا ہے. میں نے یہ باتیں کر کے تم سے کوئی تنخواہ نہیں لینی کہ تم میری تنخواہ مت کر دو گے تو مولوی صاحب تمہاری مرضی کی باتیں کرنے لگ جائیں. تو یہاں کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مولوی اپنے آپ کو اس آیت طیبہ پہ پیش کر سکتا ہے. انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے تو کیا اللہ پہ توکل، میں کوئی تنخواہ دار نہیں کہ میں تمہاری مرضی کی باتیں تمہیں سناؤں، میں نے تو وہی کہنا ہے جو مجھے اللہ نے کہنے کے لیے کہا. تو پھر سنو، فاجمعوا امرکم، تم مشورہ کرو، اس مشورے پہ اتفاق کر لو، وشرکاءکم، اپنے تمام شریکوں دوستوں احباب کو بھی بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اس مشورے کو چھپاؤ نہ، اعلان، اعلامیہ جاری کرو، بیانیہ جاری کرو. ثم خذوا الیہ، پھر جو تم کرنا چاہو میرے ساتھ کر گزرو. ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا. تم پاور میں ہو، تم کثرت میں ہو، اگر تم اکٹھے ہو کے مجھے پکڑ سکتے ہو تو مجھے پکڑو. جو تم کر سکتے ہو کرو، اور جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. سنو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو
تو میں نے ان باتوں کی کون سا تم سے اجرت مانگی ہے؟ ہماری مساجد کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ اگر مولوی صاحب سود پہ بات کرنے لگ جائیں تو بعض بندوں پہ گراں گزرتا ہے، رشوت پہ بات کریں تو بعض بندوں پہ گراں گزرتا ہے، کرپشن پہ بات کریں تو پریشانی ہوتی ہے، مال اکٹھا کرنے پہ بولیں کہ یہ اکٹھا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یا سب انا مالو اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اور اس کے مال میں ہمیشہ رہنا ہے، ایک ایک چیز کو گن گن کے رکھتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں، دنیا کی ترجیحات کی طرف یہ زیادہ توجہ کرتا ہے۔ 6-7 جمعے آپ اس بات پہ لگا دیں، آپ سے بندے بیزار ہونا شروع ہو جائے۔ کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سا صفحہ ہے جہاں ہمارا تذکرہ نہیں ہے، جہاں ہماری کیفیات کو اللہ ڈسکس نہیں کر رہے؟ تو میں نے تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگی، الا اللہ، میں اللہ ہی سے مطالبہ کرتا ہوں۔ مولوی کو اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے، جمعہ پڑھائے اللہ کے لیے، باتیں کرے دین کی، فیس مانگے انتظامیہ سے، وہ کم کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ خدمت کر دیں، لیکن ہمارے کلچر کے اندر موقع مقال چلتا ہے باقاعدہ، یہ آ گئی ہے، یہ بدخسلتی ہمارے اندر آ گئی ہمارے معاشرے میں کہ باقاعدہ موقع مقال کیا جاتا ہے۔ جو شخص محنت کرنے والا ہے، جو شخص کام کرنے والا ہے، اس کا معاوضہ غیرت مند شخص رکھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین داروں کے لیے بڑی عزت کے جو ہیں وہ اسباب اس موجودہ دور میں بھی جہاں افراتفری زیادہ ہے، اللہ نے ان کی عزت کے اسباب بڑے کثیر اور فراوان پیدا کر رکھے۔ فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور تم سن لو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، قوم کو سنایا جا رہا ہے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کی دعوت کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دے دی، وَمَن مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے جنہوں نے نوح کی دعوت کو جھٹلایا تھا علیہ السلام، انہیں غرق کیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو تم غور سے دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جا رہا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اگلی ہے ہمارے لیے آ گئی، پھر ہم نے رسول بھیجے ان کی اقوام و ملل کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ دلائل لے کے آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں تھی قومیں کہ ایمان لاتی، بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، جو بندہ حد سے بڑھ جائے، سرکشی میں، بد تہذیبی میں، بدخلقی میں، گناہ میں، ہم اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اسے دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے بعض بندوں کا مسجد میں آنے کو جی نہیں کرتا، نسلیں ان کی مر کھپ گئی، نہیں آئے۔ ہم تو آٹے میں نمک ہے، جتنے دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسجدوں میں ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر سارے مسجدوں میں سب روزے رکھ رہے ہیں، سب اسی طرح کی نیکی کر رہے ہیں جس طرح کی نیکی رمضان کے مہینے میں مطلوب تھی۔ یہ جو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، رمضان کی برکت خیر ہے، یہ لوٹنے کو کیوں جی نہیں چاہ رہا؟ گناہ کرتے کرتے وہ حد کراس کر گئے ہیں، جس کے بعد اللہ کہتے ہیں تیری مینوں روڑ دیں۔ دنیا کے اندر کھوئے کھوئے، سیاست کے اندر غرق ہوئے ہوئے اس بارڈر کو کراس کر گئے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ کوئی صفحہ پڑھے، کوئی آیت پڑھے، کوئی سورت پڑھے تو تم اپنے آپ کو پیش کرو، اگر تمہارے اندر جہنمیوں والے باتیں پائی جاتی ہیں تو مت یہ سمجھو تم جنت میں جاؤ گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جسے قرآن جہنمی کہتا ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، جسے یہ جنتی کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھ کے کراچی جانے کا خواب دیکھنے والا آدمی احمق ہے۔ کسی بات سے جتنی مرضی دعائیں کرے، جب اس نے ٹکٹ اسلام آباد کا لیا، جب گاڑی اسلام آباد والی میں بیٹھا ہے، جتنی مرضی دعائیں کرے، کراچی کیسے جائے گا؟ دو روٹ ہیں، دوزخ کا ہے اور جنت کا ہے۔ انسان دوزخ والے روٹ پہ چڑھ جائے، اور قرآن بتلا رہا ہے کہ یہ جو اگر بات ہے، اگر یہ سلسلہ ہے، یہ رفتار ہے، یہ طریقہ زندگی ہے، اس طرح کا تمہارا لین دین ہے، اس طرح کا یہ ہے، اس طرح کے عقیدے ہیں، اس طرح کے نظریات ہیں، تو تم پھر جنت جانے والے ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو تم دوزخ جانے والے ہو۔ ساری زندگی ہمارے اندر وہ غلطیاں ہوں، چغلی ہمارے اندر ہو، غدرداری ہمارے اندر ہو، والدین کی توہین کرنا ہمارے اندر ہو،
اور ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو لکھا ہے قرآن مجید میں اسے کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایک اور مقام پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کھولی، سورہ لقمان آ گئی، فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس پاک پروردگار نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں نظر آئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ستون ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس پاک ذات نے زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے کہ وہ زمین تمہیں لے کے لڑک نہ جائے۔ ان تمید اصل میں اللہ تمید بکم، وہ لڑک نہ جائے تمہیں لے کے، پھسل نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے چوپائے اس نے اس میں پھیلائے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہر پھل سے مختلف قسم کے جوڑے اس نے بنائے، رنگا رنگ۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي، تم بھی دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کون سی ایسی ایجاد کی ہے، تم نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لہذا اس جیسا تم نے پیار بھی کسی سے نہیں کرنا۔ تم دیکھو اپنی زندگی کو پرکھو، جائزہ لو، بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ظالم لوگ یہ دور کی گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت کی باتوں سے نوازا، انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، وہ شکریہ کی قوم کو تلقین کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کے شکریہ کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تعریف کی گئی ہے اس کی، وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اس ناشکری سے تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہمارا تذکرہ ہے، رنگ برنگا ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہم کو ملاتا ہے۔ جس طرح کے سوٹ آپ کے پاس دیکھنے دوستو، احباب آپ نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ذرا اس سوٹ پہ غور کریں، سارے دوست مجھے بتائیں کہ اس طرح کا کپڑا فرعون کو نصیب تھا؟ آپ میں سے کچھ امیر بھی ہوں گے، کچھ متوسط بھی ہوں گے، کچھ میرے ساتھی غریب بھی ہوں گے، میں بھی یہاں میرا کوئی ساتھی رکشا چلانے والا بھی بیٹھا ہو، اگر نہیں تو باہر آپ دیکھتے ہوں گے کہ رکشوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس قسم کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اس قسم کا سوٹ اتفاق ہے عقل و دانش کا کہ فرعون کو نصیب نہیں تھا۔ نہ اس طرح کا دھاگا ایجاد ہوا تھا، نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، نہ اس طرح کے کارخانے تھے، نہ اس طرح کے نرم و ملائم لباس استعمال کیے جاتے۔ جس ماحول میں اب آپ بیٹھے ہوئے جامع مسجد امیر بن اسماعیل میں، اللہ بنانے والوں کی مغفرت کرے، یہ جو قالین آپ کے نیچے، یہ جو چھت ہمارے سر پہ، یہ جو اے سی چل رہا ہے، یہ جو اسپیکر کی آواز آپ تک پہنچ رہی، یہ جو کرسی ہے، یہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ واش روموں کا ستھرا انتظام ہے، یہ ٹوٹیاں وضو خانے ہیں، وہ فریج پڑی اس میں پانی ہے، یہ ایک چیز کو آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ کیا اس طرح کی سہولت فرعون کے پاس تھی؟ اگر آج کے عام بندے کی سہولتیں وہ فرعون دیکھ لے نا، وہ خدائی سے شاید دستبردار ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں او بھائی یہ خدائی، میں کالی خدائی، میں نے کس چیز کا دعویٰ کیا؟ دعویٰ تو ان کو کرنا چاہیے جن کے پاس اتنا کچھ ہے، موبائل سے کلک کرتے ہیں، لاکھوں میل بندے بیٹھے سے بات کرتے ہیں، یہ لوگ پنکھے کی سہولت ان کو نصیب ہے۔ ہم سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے، اللہ نے ان کے گھروں میں چراغ لگا رکھے ہیں، اس طرح کی پکی سڑکیں، یہ رکشا، یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، ان چیزوں کا کب تصور تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ وہ بندہ اپنے آپ کو وقت کا خدا کہتا تھا، اس سے زیادہ سہولتیں آج ایک رکشا چلانے والے کو میسر ہے، لیکن لوگوں نے شکر ہیں۔ جن قوموں سے شکر چلا جاتا ہے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں میں عذاب آتا ہے بے سکونی کا۔ بیٹے ناشکری نہ کرنا، غور فرمائیں میرے دوستو، جس دور میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے کی بات، کیڑی گالیں کہہ رہے ہیں شکری نہ کریں؟ کیا جس طرح کے برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح کے برتن انہیں نصیب تھے؟ جس طرح کے گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں اس طرح کے گلاس ان کو نصیب تھے؟
جنہاں دیاں جتیاں اسی پاؤنے ہیں، انہاں دیاں جتیاں ہے سن پلاسٹک ہوئے، سوٹی ہوئے، چھوٹی ہوئے، بڑی ہوئے، سستی ہوئے، مہنگی ہوئے، یہ چیزیں میسر تھی انہیں۔ وہ کس بات پہ کہہ رہے ہوں گے کہ پتر نے شکری نہ کری، جے تو نے شکری کرے گا نا اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا ککھ نہیں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کھانے کے لیے تو صحابی نے دعوت دی، باغ میں چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے جلدی سے کھجوروں کا کھوچا توڑ کے سامنے رکھا، کنویں کا پانی نکالا، حاضر خدمت کیا، بکرا کھڑا تھا، چھری پھیری، سالن بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھانا کھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حساس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر ہاں میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے وہ آیت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے ضرور پوچھا جائے گا۔ عمر سوچ رہا ہوں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم نے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آپ دیکھیں کہاں کپاس اگتی ہے، کون اسے پانی لگاتا ہے، کہاں سے کھاد بنتی ہے، کون سا ٹرک اس کو لے کے آتا ہے، تیل اس میں ڈلتا ہے، تیل کہاں سے ہے، ڈرائیور کی تنخواہ ہے، زمیندار نے محنت کی، کپاس چنی گئی، پھر بیلی گئی، پھر دھاگے کی فیکٹری، سینکڑوں مزدوروں نے اس میں حصہ لیا، ڈبہ بند سوٹ بن کے تیری خدمت میں حاضر ہوا، تو نے لیا اور درزی کو دیا، پھر اسے سلائی کیا گیا، تو نے جو ایک سوٹ پہنا ہوا ہے نا، اس ایک سوٹ میں لاکھوں لوگوں نے کردار ادا کیا۔ تو کہتا میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کے پاس کیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ کائنات کے امام کے پاس 3 جوڑے تھے۔ کتنے جوڑے؟ 3 جوڑے تھے، 2 چادریں تھیں، ایک جھبا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک شلوار اور قمیص تھی۔ پورے گھر کے اندر 2 پیالے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا، 7 گجرے، ایک کنگھی تھی، ایک شیشہ تھا، ایک تیل والی شیشی، ایک سرمے دانی۔ گھر کی چھت پہ کھجور چھانگے بغیر ڈالی ہوئی تھی اور اوپر کھجور کی چھالیں تھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ سیدھا کھڑا ہو تو کائنات کے امام کے حجرے کی چھت سر کو لگتی تھی۔ وہ فرم اوپر کے اندر ایک چکی پڑی ہوئی تھی، نال تھوڑے جے جو تے اندر تھوڑی جی کانا تے کان جے کلا ٹھوک کے اوتے ایک مشکیلا لگیا ہے۔ ہم اس طرح کے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کس چیز سے اکتائے ہوئے؟ اللہ کی قسم زندگی سے اکتائے ہوئے۔ زندگی بد ذائقہ ہے، کھانوں میں ذائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لطف کے ساتھ جو کھانا کھایا وہ کھانا تھا جو اپنے ہانی بناتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم حج کے موقع پہ گئے تو ہم نے ضد کی کہ ماں جی ہمیں کھانا بنا کے کھلاؤ، رسول اللہ نے آپ کے کھانے کی تعریف فرمائی ہے۔ وہ بھی لوگ بڑی فرمان لگی، کائنات کے امام کے اخلاق کے صدقے میں قربان جاؤں کہ میرے کھانے کی انہوں نے تعریف کی۔ یہ تو ان کا ظرف تھا کہ کائنات کے امام تعریف کرتے تھے، میں اگر وہ کھانا بناؤں گی تم نہیں کھا سکو گے۔ تم سمجھتے ہو پتہ نہیں میں کیا ڈش بناتی تھی؟ کہتے ہم نے ضد کی تو امیں ہانی نے کیا کیا، ہمارے سامنے جب کھانا لگا تو ہمیں پتہ چلا یہ ستو ہے جو پانی میں پکا کے بطور سالن ہمارے آگے رکھے گئے۔ بڑی ستھری زندگی گزار کے گئے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کو سکون بانٹا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ کی زبان کو ہمیشہ اللہ کے شکر سے تر دیکھا ہے۔ جتنی سہولتیں نماز پڑھنے کی ہمیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت کائنات کے دور مبارک میں مسجد نبوی میں سجدہ کرتے تھے تو ہماری زمینوں کو گالا لگ جایا کرتا تھا۔ مٹی کی بنی ہوئی مسجد جب بارش پڑتی تو اس کی چھاتیں ٹپک جایا کرتی تھی، لیکن نماز کے اندر کوئی لیٹ نہیں ہوتا۔ یہاں درس رکھے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، اشتہار لگائے جاتے ہیں، افطاریاں رکھی جاتی ہیں، سحریاں رکھی جاتی ہیں، منتظمین کیا کیا سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ کوئی تو اللہ کا بندہ آئے آگے بیٹھے اس کے قرآن کی بات کو سن لے. لیکن ناشکروں کے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ احساس کی نعمت سے قوموں کو محروم کر دیتے. ابھی ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی، افریقہ کے جنگلوں میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، درختوں کا چھپر سا بنایا ہوا، نیچے بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو بیٹے تم نہ شکری نہ کرنا. یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک اس کے برابر کسی کو ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرے، امی اور ابو سے حسن سلوک کرے. حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے جب اسے اٹھایا تو کمزوری در کمزوری کی کیفیات سے گزری. وفصالہ فی عامین، اس کو جنم دینا، اس کا دودھ چھڑانا، یہ 2 سال کا عرصہ. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تو میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ کے ساتھ جوڑا ہے. جس بچے کو ماں باپ کے شکریہ کی توفیق نہیں ہے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. اچھا سلوک تو نے کرنا ہے، بندہ بے سبیل من اناب الیہ، ہر اس بندے کے راستے کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف توجہ رکھتا ہے. تم سارے میری طرف آؤ گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں خدا تمہیں تمہارے سارے اعمال کی پہلے دکھاؤں گا. اے میرے بیٹے، انہا حقیقت مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ، اگر تیری زندگی کا کوئی عمل رائی کے دانے سے چھوٹا ہوگا، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے نیچے ہوگا، او فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں ہوگا، زمین میں ہوگا، یاتی بہ اللہ، میرے بیٹے اللہ اسے لے آئے گا. تنہائی میں بیٹھ کے گناہ نہ کرنا. تنہائی کے جو گناہ اس دور میں نوجوان کر رہے ہیں پہلے دور میں ممکن تھے. موبائل کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، رابطے انسلاک کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، ویڈیوز دیکھنے کے جو گناہ ہو رہے ہیں، ذہنوں کے ذہن پلیدگی نجاست سے بھرے ہوئے، کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو دعوت پہ آ جاتے ہیں، اللہ ان کی خیر فرما دیتا ہے. فقلیل من عبادی الشکور، میرے بندے بہت زیادہ ہیں لیکن شکر گزار تھوڑے ہیں جو میری قدر کریں، میرے دین کی قدر کریں. میرے بیٹے بالکل نہ چھپنا، تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. رائی کے دانے کے برابر کمی ہوگی، گناہ ہوگا، کسی چٹان کے نیچے ہوگا، اللہ اسے لے آئیں گے. یہ عقیدہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ہمیں ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ ادبی اللہ، اللہ اسے لے جائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اللہ بڑا خبردار ہے. میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، بامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، دکھ پہنچے تو صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. دکھ پہنچنے پہ صبر کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آئے ہم رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں، مامے کی طرف سے، چاچے کی طرف سے تھوڑی سی تلخی کا سامنا کرنا پڑے ہم تو بالکل مقاطعہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو معاشرے کے اندر مل جل کے رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ، اور جو لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں ان پہ صبر کرتا ہے، اس مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اپنے آپ کو گھر میں بند کر بیٹھا ہوا ہے، مجلسوں میں آتا جاتا نہیں ہے، کسی کو خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا. ہمارے بندے بعض وقت کہہ دیتے ہیں سانو فٹیگ پئی ہے، وہ تو نہیں آتے جاتے، وہ اچھے ہیں، ہم آتے جاتے بھی ہیں، ہمیں باتیں بھی ہوتی ہیں. جو آئے جائے گا اسے ہی باتیں ہوتی ہیں، اور صبر کرے گا جزا ملے گی. رشتہ داری چھوڑے گا تو جنت سے محروم ہو جائے گا. سورۃ الرعد کے اندر یہ اللہ نے تفصیلی طور پہ تذکرہ فرمایا. تو یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، تم دیکھو کہ تمہاری اولاد کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تمہارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. اگر تو یہ خوبیاں ہیں تو ایسی خوبیوں کے مالک کو قرآن جو بشارت سناتا ہے وہ اس کے حق میں یقینی طور پہ قبول ہے، وہ نافذ ہے، وہ اللہ کے یہاں منظور ہے، اپروو ہے، اللہ نے اسے قبول کر لی ہے. یہ کتاب ہے جو مرنے کے بعد کی خبریں بھی تم کو بتلاتی ہے. تم اپنی آج کی زندگی کا جائزہ لے کے، خود کو قرآن سے معلومات لے کے
یہ بتا سکتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ مرنے کے بعد تو جنت جہنم کا پتہ چلے گا. یہ کتاب ایسی ہے جو جیتے جی بندوں کو بدلا دیتی ہے. اے میرے بیٹے، بلا الناس کبر تکبر کے ساتھ تیرے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، اللہ تجھے عزت سے نوازے تو اپنے چہروں پہ تو سلوٹ نہ ڈالنا کہ لوگوں سے ملاقات کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لے. میرے بیٹے یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، میرے بیٹے کی حرکت ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تجھے کوئی عزت عطا کرے تو خدک الناس تو اپنے چہرے کے اوپر سلوٹیں لے کے آئے، نخریلا بن کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ یوزع التناکر، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اجنبیت عام ہو جائے گی. جس بندے کا جس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے پھر اللہ نے اسے کوئی عزت عطا کر دی، وہ غریب آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہ بندہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا. ایسے بندے کی آخرت برباد ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی. میرے بیٹے یہ کام نہ کرنا. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے ہم وہ باتیں تمہیں سکھا رہے ہیں. کبھی مثالیں بیان کر کے، کبھی قصے بیان کر کے، کبھی واقعات بیان کر کے، کبھی گزشتہ اقوام و ملل کے حالات بیان کر کے. مقصد یہ ہے کہ تمہیں بتلائیں کہ اپنی کنڈیشن سچویشن کا جائزہ لو کہ گزشتہ قوموں کی خوبی ہے تو وہ خوبی تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گی. گزشتہ قوموں کی کوئی خرابی تمہارے اندر موجود ہے تو تمہاری خرابی تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اس طرح کے شیخی خورے کو، اکڑ کے چلنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، نخریل شخص کو جو بزرگوں سے غریبوں سے نظریں چرائے، اللہ اسے محبوب نہیں رکھتے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی زندگی کی چال میں اعتدال رکھ. یہ چار سودے چنگے ہو گئے نا، یہ پھڑ لو نا باہر میں لٹیا جائے گا. یہ 4 دن دکان تے گاہک نہیں آیا تے دل تے نہ لا. وقت صرف کی مشی آپ کی چارج کے اعتدال رکھ، میانہ روی رکھ. اگر مل جائے تو شیخیاں نہ مار، شکر کر. اگر نہ ملے تو دل پہ نہ لگا، صبر کر. اللہ دونوں معاملات میں تجھے خیر عطا فرمائیں گے. اگر ملے گا تو شکریہ ادا کرے گا، یا شکریہ کی بات بھی ہوئی ہے. اگر محروم ہوگا تو صبر کرے گا، اللہ تیرے لیے اس میں بھی خیر کریں گے. یہ بات ہوئی ہے. وغض فی صوتی، اپنی آواز کو پست رکھ. اسی طرح چیخو پکار کرنا، اعتراضات کرنا، الزامات کی اچھاڑ کرنا، بات بات پہ لڑنا اور شور و غوغا کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک منکر ترین آوازیں جو ناپسندیدہ آوازیں ہیں ان آوازوں میں سے ایک آواز گدھے کی بھی ہے. میرے بیٹے تیری بات کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تیری گفتگو کے بعد کوئی تجھے کہے کہ یہ بندہ تو گدھا ہی ہے. ایک اور مقام پڑھتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا تذکرہ کیا ہے، ہماری باتیں کی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اے لوگو، اللہ نے تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. ہم نے اللہ سے کیا وعدے کیے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسول کوئی نہیں. رسول کے طریقے کے مطابق تجھے مانیں گے. نماز تیرے لیے پڑھیں گے، طریقہ کس کا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو جو بھی تم اللہ سے وعدے کرتے ہو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب تم قسم اٹھا لو تو اس قسم کو تم پکا کرنے کے بعد توڑو نا. فَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یقیناً جب تم قسم اٹھاتے ہو تو تم اللہ کو گواہ بناتے ہو. اب ہمارے معاشرے میں قسم کتنی اٹھائی جاتی ہے؟ ایک تو یمین لغو جو بار بار ایسے بندے اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے موٹر سائیکل کو کیک ماری، حالانکہ تھے قسم چکر پڑ دی. اللہ کی قسم میں نے سجے پر سے مڑیا، اللہ کی قسم میں واللہ باللہ اللہ اللہ، عربی بڑی قسم اٹھاتے ہیں. میں پھر جناب علی وہ موٹر سائیکل چک لیا، واللہ باللہ ادھر درخت سی اللہ کی قسم ادھر نہر سی. یہ ہے یمین لغو. اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی پوچھ گچھ نہیں کرا کے اسی طرح معاف کر دیں. اس بندے کو ویسے قسم چکر کی عادت ہے، یہ چاہیے کہ آپ کی عادت ختم کریں. یہ ٹھیک عادت نہیں. لیکن لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
اس طرح کی لغو قسمیں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں کرتا. ایک ہے بالارادہ قسم اٹھانا، اس کی دو قسمیں. ایک قسم یہ تھی کہ آپ کا دانش صاحب سے کوئی مسئلہ ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ نے کس بندے نے ناراض ہوتا، آج آپ نے مجھے سہری کر کے پوچھا، افطاری کر کے پوچھا، مثال کے طور پر ویسے بات کر، اللہ کی قسم میں آپ کی مسجد نہیں ہوگا، اللہ کی قسم میں آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا. مثال کے طور بہن سے لڑ پڑے، بہن کو کہہ دیا اللہ کی قسم میں تیرے گھر پیر ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ملک سے، میں خدا کی قسم تیری دکان دیتا میں ہونا ہی نہیں. تو یہ پکی اس نے قسم اٹھائی ہے، اب یہ اس قسم کو توڑنا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ عربی کے اندر. اب اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے کہ یا تو 3 روزے رکھ لے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، یا انہیں کھانا کھلا دے. 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے یا کھانا کھلا دے. غلام آزاد کرنے کا کلچر تو ہے نہیں، تو وہ 3 روزے رکھ کے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے پھر مسجد میں آ سکتا ہے، بہن کے گھر پھر جا سکتا ہے. اس قسم کا کیا کرے؟ ہماری مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے 2 بزرگ لڑ پڑے، ایک انتظامیہ کے کسی عہدے پہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں او بھائی یہ صدارت میں نہیں دے لیتا. اس نے کوئی بات کی، ساتھی نے نہ مانی، شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، جھگڑا ہو گیا. تو اس طرح ہم بعض دفعہ طیش میں آتے یا کسی وجہ سے ہم قسم اٹھا دیتے ہیں، تو یہ قسم کفارے کے ساتھ معاف ہوتی ہے، بغیر کفارے کے نہیں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ کی صدارت بحال ہے، آپ قسم کا کفارہ دیں. قسم کا ایک قسم ہے جو ہم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے جسے یمین غموس کہا جاتا ہے. غمس ڈبونے کو کہتے ہیں کہ بندے کو ڈبو دیتی ہے. جھوٹ بولنا کسی سے، پھر اس جھوٹ پہ قسم اٹھانا اور اللہ کی ذات کو اس پہ گواہ بنانا، یہ کائنات کا بدترین جرم ہے. سچی پکی توبہ سے، رونے سے، شرمسار ہونے سے معاف ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، لیکن دل کے اندر کھوٹ ہے. اللہ کی قسم سانو پیچھوں انہیں نہیں کیا ہے، حالانکہ اتنے کا نہیں تھا. اللہ کی قسم سانو بچت تو دی نہیں جبکہ بچت ہو رہی تھی. خدا کی قسم میں تیرے کو کمایا ہی کچھ نہیں جبکہ اس نے کمایا. یہ دھوکے کی قسم ہے جو ہماری مارکیٹ میں بہت رائج ہے، خاص طور پہ چھوٹیاں چھوٹیاں ریڑیاں والے تب 25-26 قسم چاہتے ہیں. کبیرہ گناہ، جرم ہے. غموس ڈبو دیتی ہے، موہیت انہبا کا اس کی برکت کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی. جو بندہ قسم اٹھاتا ہے بات بات پہ. ہمارے یہاں حلف دینے کا بھی، یہ تو ویسے آیات میرے سامنے آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بات. میں یہ بات مکمل کر کے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. فیصل آباد کی 2 پارٹیاں، ان کا اختلاف ہو گیا آپس میں. دونوں بڑی پارٹیاں تھیں، ایک تو اربوں کی تھی اور دوسری کروڑوں کی. تو ان کے یہاں میں درس دینے کے لیے جاتا تھا. حاجی بشیر صاحب تھے، 28 والے، بڑے معروف تاجر تھے فیصل آباد کے، بڑے نیک آدمی تھے. ان کا کسی پارٹی سے اختلاف ہو گیا. انہوں نے کوئی 2-4 سال کے بعد حساب کیا، ان کا کپڑا چوری ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندے ہیں نا، انہوں نے یہ مال آپ کو بتایا، لہٰذا آپ اس کا ڈن کریں، اس کا ڈن آپ ادا کریں، جو تقریباً میرے خیال 29 کروڑ روپیہ کا تھا. اب حاجی بشیر صاحب جو آدمی تھے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، انتہائی نیک آدمی، بچہ بچہ جانتا، علماء جانتے، امین آدمی تھا. بڑی صاف اس بندے نے تجارت کی. جب اس کی ذات پہ یہ داغ لگا تو وہ رونے سے چپ نہیں کرتے تھے. ایک بار میرے پاس آئے، حضرت کے امیر آدمی تھا، کہنے لگا ایسا میں نے سکون نہیں. وہ محفل میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہی نے اس بندے سے مال لیا، تم ساتھ ملے ہوئے تھے، ہم قرآن دینے کے لیے تیار ہیں. ہم غور سے سنیں یہ بات، ہم قرآن دینے کے لیے تیار ہیں. تو قاری صاحب جب وہ قرآن دے دیں گے تو میری ذات پہ تو پکا داغ لگ جائے گا. پیسوں کی تو خیر ہے، پیسوں کا تو نقصان نہیں اتنا، اللہ پیسے اور دے دے گا، لیکن میری عزت کا مسئلہ ہے. قاری صاحب میں نے ساری زندگی فرض نماز وقت سے لیٹ نہیں کی، میں جتنی مرضی دور گیا ہوں، میں نے کبھی قاری صاحب جمعہ نہیں چھوڑا. 100 سال کے قریب حاجی صاحب کی عمر تھی. یہ بات انہوں نے کی اور رونے لگے. جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کا بیٹا ہوں. وہ تو پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتوں والے تھے نا، اس کے بیٹے کے آگے بیٹے تھے. تو میں نے کہا میں آپ کے بچوں جیسا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی
تحقیق کی روشنی میں، مطالعے کی روشنی میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اے قرآن مجید دینا چاہیے ساری بات غور نہ کر سنے آپ سب انتہائی اہم کر میں انہوں نے واقعہ کہ میں قرآن و سنت جو پڑھے آئے نا یہ قرآن مجید کسی سچی گلوں کی چکن لی نہیں آیا میں جس گل سے سچا ہاں وہ ہے 64% کا سودا اس کتاب کا وزن تے مول ہی کوئی گلی چ بندے گلی ڈنڈے تو بچے لڑ پین نا انہاں دی سلو کراون لی ایم ایل اے نہیں پائی دا وچ وہ گلی دا کیس ہے تسی گلی ڈنڈا کاڑ لو بچیاں نوں سمجھ نہ آوے مثلا فٹ بال تو لڑ پین بچے گلی دے اگر انہاں دا مسئلہ اختلاف ہو جائے تے سلو کراون لی ایم ایل اے نوں پاواں گے تہاڈا بچہ رائٹ سی دوسرے دا بچہ غلط سی یہ چھوٹا کیس ہے یہ چھوٹے کیس لیے میں نے ایم پی کی ضرورت ہے یہ دنیا ساری چھوٹی ہے متائے قلیل ہے تسی حق تے بھی ہو تے قرآن وچ پاؤنا یہ قرآن اللہ نے اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ اسی چھوٹے چھوٹے کیساں لئی اینو درمیان چ لے آئے میں ایسا نو آکھیا میں کہ ایسا اگر کوئی بندہ ہوے سچا مثلا عظیم اختر کسی بات سچا میں آنا کہ ایسا میں سچا ہوں اور نہ سمجھو گا میں سچا ہوں وہ آدھے میں قرآن دے میں چاہیے میں کہوں بھائی میں قرآن نہیں دینا تو میں جھوٹا مانتا اے مسئلہ سمجھ لیا جی عمل کریا وہ آدھے تو چور ہے انہوں کو بھی ٹھیک ہے جی تینوں میری زبان تے یقین نہیں تے میں قرآن بھی درمیان پہ نہیں لے کے آنا میرے تے داغ لگ جائے لگ جائے یہی ہے نا کہ تیرے نزدیک میں برا ہو جاتا لیکن میں ایڈی بڑی عظیم الشان کتاب ہوں آپ کی ذات کا داغ تو لی میں انہوں درمیان سے لے کے آنا کوئی لوڑ نہیں تو میں جھوٹا ماننا ہے مان جی ڈر پانا ہے پا میں قرآن درمیان سے نہیں لے کے آنا کوئی میرا ساتھی میری گل سے عمل کرے اللہ ہم ڈبڑ نہیں دے گا یہ تجربہ ہے حقیقت میں کیا حاجی صاحب یہ قرآن کا سچیاں گلاں کرنے درمیان نہیں پائی گا انہاں جھوٹی گل کر کے درمیان چ پا لیا ہے انہاں دا بیڑا بہ جائے گا یہ میرے لفظ نے بیڑا بہ جائے گا اجڑ جان گے انے ہو جان گے جی انہاں نے جھوٹ تے قرآن کو دلیل بنایا ان کا نقصان ہو جائے گا لٹ جائیں گے پچھلے دنوں ان کے بیٹے کی کال آئی جب حاجی صاحب فوت ہوئے سارے مشائخ وہاں پہنچے چودھری صاحب عبد المنان راسخ صاحب عتیق اللہ سر کون سے شیخ تھے جو وہاں نہیں پہنچے ماں مکان سے لے کے کیونکہ ان کا اداروں کے ساتھ تعلق تھا 2 مہینے پہلے کتنے مہینے پہلے 2 مہینے پہلے ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ حاجی صاحب آپ ہماری مسجد میں درس دینے آتے تھے ہر روز ان کا ڈرائیور آتا تھا لے کے جاتا تھا بلکہ ایک دفعہ تو میں حاجی صاحب سے لڑ پڑا وہ گاڑی بھیجتے ہوتے تھے ایک دفعہ انہوں نے موٹر سائیکل بھیجا میں موٹر سائیکل میں واپس کرتا میں کہا حاجی صاحب کو گاڑیاں ہو گئی ہیں عظیم اختر کو درس موقع ہے عزیزہ جانا والے لوگ جو شوق سے بلاتا جاتے ہیں جو نفرت دکھاتا نہیں جاتے تو حاجی صاحب آپ لینے کے لیے اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے اور نہ کر سنے اس کے بیٹے نے اللہ کی ذات کو میں روزے سے وہ مسجد میں بیٹھا ہوں کہنے لگا حاجی صاحب والد صاحب نے تاکہ باتاں دسیاں سن وہ نہیں ہوا وہ بھی ہوا 1 ارب نہیں 2 ارب نہیں انٹرنیشنل درجے کی انویسٹمنٹ 75 ارب روپے ہو گیا ہے 1 ارب 100 کروڑ ہوتا ہے تے ارب کا نوٹ روپیہ کر کے رکھیے نا تے گنیے 30 سال لگتے بہت بڑا کلب بنایا سی 8 ایکڑ سارا بہ گیا ڈیفالٹر ہو گئے نے کئی بار بچ گئے نے کئی لوگے پھرتے نے باہر جان دے ویزے دے بھی پیسے پارٹیاں مگر نے اور سب کو پتہ چلے گا فیصل آباد میں کہ پارٹی جلدی ہے ڈیفالٹر ہوگی کیسے ہوئی پتہ نہیں 2 نوجوان میرے پاس فیصل آباد دفتر میں کہنے لگے کہ ہماری بہن نے جھوٹا قرآن اٹھایا اس کی زندگی اس کے بعد سے عذاب بن گئی ہے اس کو کوئی چین نہیں وہ دماغی مریض ہو رہی ہے قائد صاحب اس کا حل بتائیں میں نے کہا اس کا حل صرف یہ ہے جن سے دغا کیا ان سے معافی مانگے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ پڑ جائے اس اللہ کو راضی کر لے عزیزوں اپنی عزت بچانے کے لیے کبھی اللہ کے نام کو بطور ڈھال استعمال نہ کرنا وگرنہ اگلی آیت طیبہ تھی اگر وقت کے دامن میں فرصت ہوتی تو میں بیان کرتا کہ یہ تو وہ ہوگا کہ جس طرح ایک سود کاٹنے والی اپنے سود کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ کے رکھ دیتی ہے اپنی زندگی کمائی کو جھوٹی قسم اٹھا کے ضائع نہ کر دینا اپنی نیکیوں کی جو دولت ہے اسے تم
کو جلا نہ دینا تو اسے تم محروم نہ قیامت کے دن کہ تم اس طرح کی جھوٹی قسم اٹھاؤ. انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری کہ تاکہ گلاں کی دیا کسی اور دیاں گلاں نہیں کہ پڑھو تینوں ویکھو تے لبو آ گیا تارا تذکرہ کیتے جے کو چنگیاں گلاں وچ ہے نے تاکہ ہے نے پھر خوش ہو جاؤ, جے غلط گلاں نے قرآن روکدا پھر آتے آپ کو روک لو. انہاں بندیاں کے بن جاؤ جڑے یہ نزدیک چنگے نے, اور جڑے چنگے بندیاں نوں انہیں جنت دتی ہے نا اونوں جہنم چ کوئی نہیں لے جا سکتا. اور اگر تمہارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جن خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت ملنی ہے, کمیاں ہیں, تو دنیا میں موقع ہے اپنے آپ کو بدل دو. مرنے کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی, یہاں چوائس ہے, مرضی ہے, تم اپنی مرضی سے جو چاہو کر سکتے ہو, جو سا چاہو رستہ انتخاب کر سکتے ہو. تمہیں اللہ نے مختار بنایا, اختیار دیا ہے, مرضی کا مالک بنایا. آؤ میرے ساتھ یہ کوشش کرو وعدہ کرنے کی. اب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اونچی آواز سے ایک آدھ صفحہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہاں آپ سب کے پاس بیٹھے ہیں, آپ سب کہیں کہ حضرت ہمیں ایک آیت کا ترجمہ پڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے, اللہ جو سمجھ دیتا وہ تو ہے ہی, جو زندگی نکھارتا ہے وہ تو ہے ہی, اللہ 100 نفلوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں دے دے. ایک آیت سمجھ کے پڑھنے والے کو اللہ کے ایک اچھی نسل کا خون صدقہ کرنے کے اجر سے بھی اس کو نواز دیتے ہیں. اللہ اس کے دل کو نور سے منور بھی فرما دیتے ہیں. قرآن مجید سیکھنے والے کا شمار وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے, بہت ساری روایات اس کی تائید کرتے ہیں, اور میں نے کئی علماء مشائخ کے منہ سے سنی. پہلے میں اسے بیان نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی سند سے کچھ ذوق تھا. جب میں نے اکابر مشائخ کے منہ سے سنی تو اس کے بعد میں اسے بیان کرتا ہوں. میں نے خود سنی, اپنی پڑھی تو تھی میں نے, اور میں کہتا تھا شاید اس میں ذوق ہے, اس کی سند میں کمزوری, تو اس کی تائید ہوئی کہ فضائل کے باب میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ابو ہریرہ تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ان لوگوں میں سے ہو جا جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اگر تو قرآن سیکھتے سیکھتے مر گیا تو روزانہ تیری قبر پہ 70,000 فرشتے آسمان سے آکے بخشش کی دعا کی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ قرآن پڑھنے سب سے بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا الہ العالمین یا خیر الخالقین یا اکرم المکرمین. جتنے دوست و احباب بیٹھے ہیں اللہ سب کی جوڑیوں کو خیر سے مالا مال فرما. اللہ جتنے عزیز و اقربا دوست و احباب نمازی ساتھی بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں اپنے قرآن کا پیار پیدا کر دے, اپنے گھروں کا احترام پیدا کر. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما, شاداب فرما. اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کر. ایک ایک نمازی کی خیر, قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے, سننے والے, سنانے والے, ایک ایک شیخ, طالب علم, استاد, جمعہ پڑھانے سے لے کے سننے والے تک ایک ایک نمازی ساتھی زندگی کو خیر سے مالا مال کر دے, آخرت کو روشن کر. اللہ رمضان کے مہینوں میں, اللہ اس برکت والے ایام میں ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. اللہ جنت کا مہمان کر. اللہ زندگی کمیوں کو تنہیوں گناہوں سے بھری ہوئی ہے, اللہ تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے, ہمیں اعتراف کرتے اللہ ہمارے گناہ جتنے مرضی ہو جائیں, اس کے باوجود تیری رحمت ساری کائنات پہ حاوی اور وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم فقیروں کے پاپوں کو معاف فرما, ہماری جوڑیوں کو خیر سے بھر دے, ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت کی طرف پھیر دے, قلب و جگر میں اسلام کی, اللہ ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دے. نمازی بنا, اللہ نماز کا احترام نصیب کر دے, نماز کا پیار نصیب فرما. اللہ اپنے گھروں کا پیار نصیب فرما. جو لوگ تیرے گھروں کو بناتے, سجاتے, سنوارتے, ستھرا رکھتے اور انتظام کرتے, اللہ ان کی آخرت کو صاف کر. اللہ ان کی آخرت کو الہ العالمین ہر شر سے, ہر عذاب سے, ہر دکھ سے پاک فرما دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھ, قرآن کی محبت اور وفا پہ زندہ رکھ. یہاں سے پڑھنے والوں کو امت کے لیے تو شائع آخرت بنا, چشمہ صافی بنا کے امت ان سے سیراب ہوتی ہے. الہ العالمین جتنے دوست و احباب بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی میرا عزیز بھائی دکھی ہے تو دکھ دور کر, مقروض ہے قرض ادا فرما, پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر دے. اپنا مکان نہیں زمین کے وسیع ٹکڑوں سے اپنے مکان ادا کر دے. اپنا مکان نہیں اپنے اللہ زمین کے وسیع ٹکڑوں سے مکان ادا کر دے. کاروبار نہیں ہے کاروبار دے دے, اللہ رزق حلال وسیع نصیب فرما. میرے پاک پروردگار زندگی میں کسی کا محتاج نہ کر, اللہ ہمیں اپنے ہی در
اس سے پناہ مانگتے ہیں. ہمارا قلب ہمارے ہاتھ کا محتاج ہو جائے, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. ہماری ایک آنکھ دوسرے کی محتاج ہو جائے, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, اللہ ہمیں ہمارے سپرد نہ کر, ہمیں صرف اپنی ہی سپرد میں رکھ. اللہ ہماری دائیں بائیں سے حفاظت فرما, اللہ ہماری دائیں بائیں سے حفاظت فرما, جنوب و شمال شرق و غرب سے حفاظت فرما, اوپر نیچے سے حفاظت فرما. اللہ ہمیں خیر پہ زندہ رکھ, جب آخری وقت ہے اللہ خیر عطا فرما, کلمہ توحید نصیب فرما. اللہ یہ جتنے تیرے فقیر بندے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں, ہم فقیروں میں سے جس کے عزیز و اقربا حالت ایمان میں وفات پا کے تیرے پاس پہنچ چکے, اللہ قبر منور فرما دے, میرے پاک پروردگار بخشش فرما دے. اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اپنے فقیروں کی بخشش فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے. الہ العالمین ہمیں روزہ رکھ کے جو تم نے کی توفیق دے رہا ہے, یہ خاص تیرے فضل سے ممکن ہے. میرے پاک خدا اسے اپنی جناب میں قبول فرما. کسی کمی کی وجہ سے اگر یہ ضائع ہو رہی ہے, اس کمی سے معافی کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ اس کمی سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن ان بندوں کی صف میں کھڑے کرنا جو بندے تجھے محبوب ہیں, جو تجھے پسند ہیں. الہ العالمین جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا وہ بھی نصیب فرما. روزہ رکھنے رکھوانے والے, افطار کرنے کروانے والے کے دسترخوان میں برکت عطا کر دے. ایک کھجور کے بدلے تو جنت عطا کرتا ہے, جہنم کو حرام کرتا ہے. اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے, ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین محبت کی توفیق عطا فرما. خاندان کو الہ العالمین ایک محبت کی مالا میں پرو. خاندانوں کے اندر جو الہ العالمین ایک دوسرے سے دوری کا رواج چل پڑا ہے, اس دوری کو الہ العالمین ختم فرما. ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما. ہماری مسجد ایک ایک نمازی کو ایک فرد واحد سے انجمن بننے کی توفیق دے. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ہمت عطا فرما. ہمیں حقوق العباد پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمیاں ہیں یقیناً ہیں, ان بابرکت گھڑیوں میں انہیں معاف فرما, ان بابرکت گھڑیوں میں انہیں معاف فرما. سبحان ربک